امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص مہمان بن کر حاضر ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے میدان کربلا میں امام سجاد امام زین العابدین کے چھوٹے بھائی اور امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی گردن پر تیر چلائے تھے۔ وہ سمجھا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن وہ جب امام زین العابدین کے سامنے حاضر ہوا تو امام زین العابدین نے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں امام زین العابدین کے بلند مکارم الاخلاق اور ان کی رحم دلی کے بارے میں بات کریں گے اور ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے جس کو سن کر آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ محترم ساتھیو، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ایک ایک بچے میں پیدا فرمایا تھا۔ پھر امام زین العابدین کی طبیعت میں کچھ زیادہ ہی رحم دلی اور سخاوت کا عنصر شامل تھا، کیونکہ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ظلم و زیادتیاں دیکھ رکھی تھی کہ جن کے بارے میں ہم آج 1400 سال بعد سن کر بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام زین العابدین کے خانوادہ کے ساتھ یہ تمام ظلم و زیادتیاں ان کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوئیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت نرم دل، رحم دل اور سخی تھے۔ ان کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے والد گرامی امام زین العابدین ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، بہت کم کھاتے اور پیتے تھے، اور جب کوئی چیز ان کے سامنے کھانے کے لیے پیش کی جاتی تو وہ اس کو دیکھ کر رونے لگتے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور اس قدر آنسو جاری ہوتے کہ وہ ان کی غذا کے اندر شامل ہو کر ان کے حلق میں اتر جاتے، اور پانی کو دیکھ کر بے ہوش ہونے لگتے، کانپنے لگتے اور کہتے کہ اس پانی کے لیے ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کربلا کے میدان میں ترس گئے تھے، اور ان کے بچے پیاس سے بلک بلک کر تڑپتے تھے۔ سن 61 ہجری بروز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی امام سجاد کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ کا دوران امامت سن 94 یا 95 ہجری میں آپ کی شہادت تک جاری رہتا ہے۔ کتب حدیث میں شیعہ محدثین کی منقولہ نصوص کے مطابق امام سجاد اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ علاوہ ازیں رسول اللہ سے متعدد احادیث منقول ہیں، جن میں 12 ائمہ شیعہ کے اسماء گرامی ذکر ہوئے ہیں، اور یہ احادیث امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سمیت تمام ائمہ کی امامت و خلافت و ولایت کی تائید کرتی ہیں۔ نیز شیعہ نصوص کے مطابق رسول اللہ کی تلوار اور زرہ وغیرہ کو ائمہ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ اشیاء ان کے پاس تھی، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابوں میں اس امر پر صراحت کی گئی ہے۔ رسول خدا کی یہ اشیاء امام سجاد کے پاس تھی۔ علاوہ ازیں امام سجاد کو شیعوں نے امام کے طور پر قبول کیا، اور آپ کی امامت کے آغاز سے آج تک مقبول عام ہیں، جو خود اس حقیقی جانشینی کا بین ثبوت ہیں۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی بن الحسین دن رات میں 1000 رکعت نماز بجا لاتے تھے، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے، چنانچہ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ علی بن الحسین نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا۔ آپ سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں؟ مالک بن انس سے مروی ہے، علی بن الحسین نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا،
تو آپ پر غشی طاری ہوئی اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گرے۔ غربا و مساکین کی سرپرستی ابو حمزہ سمالی سے مروی ہے کہ علی بن الحسین راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر غربا اور مساکین کو پہنچا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتا ہے کچھ لوگ مدینے کے گرد و نواح میں زندگی بسر کرتے تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے لیے اخراجات کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ علی بن الحسین کی شہادت کے ساتھ ہی انہیں راتوں کو ملنے والی غذائی امداد کا سلسلہ منقطع ہوا۔ راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنی پشت پر رکھ کر محتاجوں کے گھروں کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے رازداری میں صدقہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ان تھیلیوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دیتے ہوئے وہ نشانات آپ کے بدن پر دیکھے گئے۔ ابن سعد روایت کرتا ہے جب کوئی ضرورت مند آپ کے پاس حاضر ہوتا تو آپ فرماتے صدقہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک سال آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ کی بہن سکینہ بنت الحسین نے 1000 درہم کا سفر خرچ تیار کیا اور جب آپ حرہ کے مقام پر پہنچے تو وہ سفر خرچ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسے آپ نے محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا۔ آپ کا ایک چچا زاد بھائی ضرورت مند تھا اور آپ راتوں کو شناخت کرائے بغیر آپ چند دینار پہنچا دیتے تھے۔ وہ شخص کہتا تھا علی بن الحسین قرابت کا حق ادا نہیں کرتے، خدا انہیں اپنے اس عمل کا بدلہ دے۔ امام اس کی باتیں سن کر صبر و بردباری سے کام لیتے تھے اور اس کی ضرورت پوری کرتے وقت اپنی شناخت نہیں کراتے تھے۔ جب امام کا انتقال ہوا تو وہ احسان اس مرد سے منقطع ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ نیک انسان امام علی بن الحسین ہی تھے، چنانچہ آپ کے مزار پر حاضر ہوا اور زارو قطار رویا۔ ابو نعیم رقم تراز ہیں۔ امام سجاد نے 2 بار اپنا پورا مال محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ مومن گنہگار شخص کو دوست رکھتا ہے جو توبہ کرے۔ ابو نعیم ہی لکھتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو بخیل سمجھتے تھے لیکن جب دنیا سے رحلت کر گئے تو سمجھ گئے کہ 100 خاندانوں کی کفالت کرتے رہے تھے۔ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو آپ فرماتے تھے آفرین ہے اس شخص پر جو میرے سفر کے اخراجات آخرت میں منتقل کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص امام زین العابدین کا مہمان بن کر آیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے امام زین العابدین کے چھوٹے بھائی اور 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی گردن پر تیر چلایا تھا اور امام زین العابدین کے ننھے بھائی علی اصغر کو شہید کیا تھا۔ امام زین العابدین نے اس کی خوب خاطر مدارت کی، اس کی خدمت کی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو کہنے لگا کہ امام شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کہنے لگے کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں نے تجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن کربلا کے اندر جو تو نے کیا وہ تیرا ظرف تھا اور آج جو میں نے تیرے ساتھ کیا یہ میرا ظرف ہے۔ حضرت علی کے ایک صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا اور امام زین العابدین کو اپنی امامت کا مراسلہ ارسال کیا تو امام زین العابدین نے انہیں جواب دیا کہ میرے والد گرامی امام حسین علیہ السلام نے مجھے وصیت اور نصیحت فرمائی تھی اور امامت کے لیے مجھے نائب مقرر کیا تھا، چنانچہ آپ اس تردد میں نہ پڑیں۔